السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظرین اکرام، آؤ عربی سیکھے میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آئیے آج پھر ہم اپنے سبق کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن کریم کی ایک سورۃ النصر کا آج ہم ترجمہ سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جب، اذا یعنی جب، اذا کا معنی ہوتا ہے جب، از کا بھی معنی ہوتا ہے جب۔ جاؤ آ جائے، جاؤ یعنی آیا، اذا جاء جب آئے، اذا کے بعد ماضی آئے تو وہ مضارع کے معنی میں ہوتا ہے۔ نصر اللہ مدد اللہ کی، نصر یعنی مدد، نصرت، والفتح اور فتح، فتح یعنی جیت یا کامیابی یا کھولنا کو فتح بولتے ہیں، فتح۔ والفتح اور فتح یعنی کامیابی، جیت یا کامیابی، کھولنا کو بھی فتح کہتے ہیں۔ جیسے افتح باب یعنی دروازہ کھول دو، افتح غزاز شیشہ کھول دو، تو فتح سے، افتح سے بنا ہے فتح۔ تو فتح کے معنی جیت کے بھی ہے، کامیابی کے بھی ہیں اور کھولنے کے بھی ہیں۔ تو اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے یعنی جیت ہو جائے۔ ورأیت اور آپ دیکھیں گے، یعنی اور، رأیت آپ دیکھیں، اور آپ دیکھیں گے، ورأیت الناس لوگ، ناس کا مطلب ہوتا ہے لوگ، اور انسان کا جمع ہے ناس۔ یدخلون داخل ہو رہے ہیں، دخول اندر آنا، اور خروج کے معنی ہوتا ہے باہر جانا۔ یدخلون داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، فی یعنی میں، دین یعنی دین، اللہ ہی یعنی اللہ کے، دین یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ یعنی دین اسلام۔ فی دین اللہ ہے یعنی اللہ کے دین میں،
یعنی اسلام میں، افواجن یعنی فوج در فوج، فوج کی جمع ہے افواج، گروہ در گروہ، فوج در فوج۔ ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ دیکھیں گے لوگ داخل ہو رہے اللہ کے دین میں یعنی اسلام میں فوج در فوج۔ فسبح، پس پاکی بیان کرے، فا کا مطلب ہوتا ہے پس، سبح پاکی بیان کیجئے، اسی طرح ہوتا ہے تسبیح، نقائص کی نفی ہے تسبیح، تو فسبح پس پاکی بیان کرے، بحمدی تعریف کے ساتھ، بے یعنی سے یا ساتھ، حمد یعنی تعریف، حمد یعنی خوبی کا بیان کرنا، تعریف کرنا، وہ حمد کہتے ہیں۔ بحمد تعریف کے ساتھ، ربی کا اپنے رب کی، ربی یعنی رب کی، کا آپ کی، آپ کے، اپنے رب کی، ربی کا، واستغفرہ اور اس سے بخشش طلب کرے، یعنی اور، استغفر بخشش طلب کیجئے، اس سے اردو الفاظ یعنی استغفار، مغفرت، غفور، مغفور۔ تو پوری آیت ہے، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ انہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، پس اپنے رب کی تعریف کے ساتھ پاکی بیان کرے اور اس سے بخشش طلب کرے۔ انہ، ان کے معنی ہے بے شک، ہو یعنی وہ، ان کے معنی کو یاد رکھنے کے لیے جیسے پڑھتے ہیں ہم لوگ ان اللہ مع الصابرین، جس میں ان مطلب کہ بے شک اللہ، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے، تو اس میں جو ان ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک۔ کانا توابا، بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ کانا کا مطلب ہے، یہاں پر کانا کا مطلب ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں پر کانا کا مطلب ہے۔ تابہ یعنی پلٹنا،
تائب پلٹنے والا، توابہ یعنی بار بار پلٹنے والا، کان توابہ جو بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو انہو کان توابہ بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اس طرح ہم نے پورا سورہ پڑھ لیا، جو ہم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا کا پورا مطلب آپ نے سنا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے، یعنی جیت ہو جائے، کامیابی ہو جائے، تو آپ دیکھیں گے لوگ داخل ہو رہے اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ تو بس پاکی بیان کرے، اپنے رب کی تعریف بیان کرے، اپنے رب کی تعریف بیان کریں اور اس سے بخشش طلب کریں۔ انہو کان توابا بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ ہم نے سورہ نصر کی آیات کا پورا عربی اور اردو ترجمہ پڑھا۔ آئیے اب گرامر سے کچھ ہم پڑھیں گے۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے حرف زر اور دوسرے حرف کے متعلق پڑھا۔ اس سبق میں ہم فعل کے متعلق پڑھیں گے۔ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ فعل کا مطلب ہوتا ہے کام، بھرب، انگلش میں جو بولتے ہیں بھرب، وہی ہے ورب۔ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ مثلاً فتح اس نے کھولا، ذہب وہ گیا، یشرب وہ پیتا ہے یا پیے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ عربی کا مثال تھا جو مثلاً میں نے بتایا آپ کو۔ عربی زبان میں تقریباً تمام کلمات اسم ہو یا فعل 3 حرف سے بنتے ہیں، جیسے فعل، نصر، ضرب وغیرہ۔ عربی زبان میں بنیادی طور پر 2 زمانے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ماضی اور دوسرا ہے مضارع۔ ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ، جو چیز گزر گیا ہے۔ انگلش میں بولتے ہیں گزرا ہوا زمانہ کو پاسٹ۔
اسی کو عربی میں بولتے ہیں ماضی۔ اس سبق میں ہم فعل ماضی جو کام ہو چکا ہے، یعنی جو کام کو ہم کر چکے ہیں، گزر چکا ہے جو کام، کے دیے گئے 6 سیگوں کی ٹی پی آئی کے ذریعے پریکٹس کریں گے۔ جب آپ فعل یعنی کیا اس نے کہے تو سیدھے ہاتھ سے تشہد کی انگلی سے دائیں جانب اشارہ کریں، گویا وہ شخص آپ کے دائیں جانب بیٹھا ہوا ہے۔ پھر جب آپ فعلو کیا انہوں نے کہے تو سیدھے ہاتھ کے چاروں انگلی سے دائیں جانب اشارہ کریں۔ جب آپ فعلت کیا آپ نے کہے تو سیدھے ہاتھ کے تشہد کی انگلی سے سامنے جانب بیٹھے ہوئے شخص کی طرف اشارہ کریں۔ پھر آپ جب فعلتم کیا آپ سب نے کہے تو سیدھے ہاتھ کے چاروں انگلی سے سامنے اشارہ کریں۔ اس طرح ہم جب آپ فعلت کیا میں نے کہے تو سیدھے ہاتھ کے تشہد کے انگلی سے خود کے جانب اشارہ کریں۔ پھر جب آپ فعلنا کہا ہم نے کہے تو سیدھے ہاتھ کے چاروں انگلی سے خود کی جانب اشارہ کریں۔ فعل جو ہے پاسٹ ٹینس میں ہم کیسے پڑھیں گے؟ فعل یعنی کیا اس نے، فعلو کیا ان سب نے، فعلت کیا آپ نے، فعلتم کیا آپ سب نے، فعلتو کیا میں نے، فعلنا کیا ہم نے۔ یہ فعل ماضی ہے۔ ماضی یعنی پاسٹ ٹینس، فعل ماضی۔ فعل کیا اس نے، فعلو کیا ان سب نے، فعلت کیا آپ نے، فعلتم کیا آپ سب نے، فعلتو کیا میں نے، فعلنا کیا ہم نے، فعلت جو ہے یہ مؤنث کے لیے ہے، کیا اس عورت نے۔ اب اس طرح آپ اس کا پریکٹس کیجئے، ان کا ترجمہ کیجئے۔ آپ سب نے اچھا کام کیا ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے جواب دیں۔ حل فعلت، حل کا مطلب آپ کو معلوم ہے، کیا فعلت آپ نے آگے پڑھا ہے، کیا اس نے، کیا آپ نے، فعلت یا کیا تم نے، فعلت تو حل فعلت کیا آپ نے، نعم فعلتو جی ہاں ہم نے کیا۔ حل فعلتم کیا آپ سبھی نے کیا، نعم جی ہاں، فعلنا ہم نے کیا، جی ہاں ہم نے کیا۔ حل فعل، فعل کا بھی اوپر آپ نے پڑھا ہے، کیا اس نے، حل فعل کیا اس نے کیا، نعم حل فعل جی ہاں اس نے کیا۔ حل فعلو کیا ان سبوں نے کیا، نعم
فعلو. هل فعلت کیا اس عورت نے کیا؟ نعم فعلت. اگر یہی بات جیسے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہاں میں نے کیا یا اس نے کیا یا ان سبوں نے کیا یا ہم نے کیا، یہ جو آ رہا ہے، اگر یہ بات نفی کرنی ہو یعنی اس کا الٹا نہیں استعمال کیا جائے کہ نہیں ہم نے نہیں کیا، مثلا میں نے نہیں کیا، ہم نے نہیں کیا، تو اس میں ما استعمال ہو جائے گا، ما مد نہیں، تو ہم کہیں گے ما فعل، نہیں ہم نے نہیں کیا، ما فعلو. ما فعل نہیں اس نے نہیں کیا، ما فعلو نہیں ان سبوں نے نہیں کیا، ما فعلت ما فعلتم، ما فعلت نہیں آپ نے نہیں کیا، ما فعلتم آپ سبھی نے نہیں کیا، ما فعلتو، ما فعلتو آپ نے نہیں کیا، ما فعلنا ہم نے نہیں کیا، یہ اس کا الٹا ہو جائے گا. فعل ماضی میں فتح کا استعمال، فتح، فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولا اس نے، فتحو کھولا ان سب نے، فتحت کھولا آپ نے، فتحتم کھولا آپ سب نے، فتحتو کھولا میں نے، فتحنا کھولا ہم نے، فتحت کھولا اس عورت نے. آپ نے کبھی کتاب کھولی ہوگی تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جواب دیں، هل فتحت، هل فتحت کھولا آپ نے، کیا آپ نے کھولا؟ نعم فتحتو. هل فتحتم کیا آپ سبھی نے کھولا؟ نعم فتحنا جی ہاں ہم نے کھولا. فتح کیا اس نے کھولا؟ نعم فتح جی ہاں اس نے کھولا. هل فتحو نعم فتحو. هل فتحت کیا اس عورت نے کھولا؟ نعم فتحت. اس کی بھی اگر بات کی نفی کرنی ہو جو ابھی ہم نے اوپر پڑھا ہے، اس بات کی نفی کرنی ہو، مثلا میں نے نہیں کھولا یا ہم نے نہیں کیا، مادہ ما اس میں آ جائے گا، تو ہم کہیں گے ما فعل، ما فعلو، ما فعلت، ما فعلتم، ما فعلتو، ما فعلنا. اس طرح ہم اس میں ما استعمال کر دیں گے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ ما فعل
فعل کیا اس نے کیا، اس نے تو ما فعل نہیں کیا اس نے، ما فعلوا اس طرح جو ہے نہیں اس کے آگے لگ جائے گا کہ نہیں ہم نے نہیں کیا، یا اس نے نہیں کیا، یا ہم سب نے نہیں کیا، یا اس عورت نے نہیں کیا، تو اس میں ما لگ جائے گا۔ اب آگے ہم پڑھیں گے فعل ماضی میں جعل۔ جعل کا مطلب ہوتا ہے بنایا اس نے، جعلو بنایا انہوں نے، جعلت بنایا، بنایا میں نے، جعلنا بنایا ہم نے، جعل بنایا اس نے، جعلو بنایا انہوں نے، جعلت بنایا آپ نے، جعلتم بنایا آپ سب نے، جعلتو بنایا میں نے، بنایا میں، جعلنا بنایا ہم نے، جعلت بنایا اس عورت نے۔ اس طرح ہم اس کا حل جعلت کیا، جعلت کا مطلب ہم نے پڑھا ہے بنایا آپ نے، حل جعلت کیا بنایا آپ نے، تو نام جعلتو، جی ہاں بنایا میں نے، حل جعلتم کیا بنایا آپ سب نے، نام جعلنا، جی ہاں ہم نے بنایا، حل جعل کیا اس نے بنایا، نام جعل، حل جعلو ان سبھی نے بنایا، نام جعلو جی ہاں ان سبھی نے بنایا، ہر جعلت کیا اس عورت نے بنایا، نام جعلت۔ اگر اس بات کی نفی کرنی ہو، مثلا میں نے نہیں بنایا، ہم نے نہیں بنایا، تو ہم کہیں گے ما جعل، ما جعلو، ما جعلت، ما جعلتم، ما جعلت، ما جعلنا۔ اس طرح اس کی نفی، یعنی یہاں پر اقرار کرنا ہے کہ میں نے بنایا ہے، جی ہاں میں نے بنایا ہے، اور یہاں پر نہیں میں نے نہیں بنایا، یہ الٹا ہو گیا اس کا۔ تو اس طرح ہم اس کی نفی میں ما لگ جائے گا تو نہیں، ہم نے نہیں بنایا، ما جعلنا ہم نے نہیں بنایا پڑھیں گے۔ تو اس طرح ہم آج کا سبق پورا کرتے ہیں۔ آپ سبھی ناظرین سے درخواست ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، پڑھیں، اور لوگوں کو بھی اس کے بارے میں جانکاری ہو، جس کے لیے آپ اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں کو، تاکہ وہ بھی عربی سیکھیں۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، دیکھیں، سنیں اور شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔